السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اگین آن مائی یوٹیوب چینل۔ تو یہاں جو ہے نا آج میں آپ سے ایک اپنی سٹوری ایک اپنی پریشانی شیئر کرنے آئی ہوں کہ میں نے ماضی میں کچھ ایسا وقت دیکھا ہے جو بہت پریشان کن حالات تھے۔ میرے ہسبینڈ کے پاس جاب نہیں تھی، ہمارے فائنینشیل حالات جو ہے نا وہ بہت پریشان کن تھے۔ میرے ماشاءاللہ سے 3-4 بچے تھے اور ان کی پڑھائیاں، ان کے کھانے پینے کے خرچے، ان کا دودھ، ان کے پیمپرس، بہت زیادہ مسائل تھے۔ تو اس وقت میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ صرف ایک وظیفہ کرو کہ درود تنجینا کا۔ تو یہ ایک عمل جس سے میری زندگی بدل گئی اور میری زندگی میں ایک دم سے بدلاؤ آیا، ایک دم سے پریشانیاں ختم ہوئی۔ جو گھر کا کرایہ چڑھا ہوا تھا، جو پریشانیاں تھیں، وہ ساری کی ساری ایک دم سے ریلیز ہو گئی۔ وہ میں نے آج سوچا کہ آپ سے وہ اپنی سٹوری شیئر کروں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ کو جو ہے نا یہ آپ کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا۔ تو درود تنجینا وہ درود ہے جو نجات دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بزرگ کو بتائی تھی کہ ایک دفعہ وہ سفر کر رہے تھے جہاز میں، اور بحری جہاز کے جو ہے نا نیچے سوراخ ہو گیا تھا، اس میں پانی تیزی سے آنا شروع ہو گیا تھا اور وہ بزرگ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ تو ان کی آنکھ لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو بتایا تھا کہ 375 دفعہ 375 ٹائم درود تنجینا پڑھیں تو آپ کی جو پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ابھی وہ 300 پر بھی نہیں پہنچے تھے تو یہ جو ان کا مسئلہ تھا یہ حل ہو گیا تھا۔ جہاز کا جو پانی بھرنا بند ہو گیا تھا، وہ جہاز سیفلی جو ہے نا سائڈ پہ پہنچ گیا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جو انہوں نے خواب میں آ کر بتایا، تو اس کے 110% رزلٹس ہیں۔ اور میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے مالک مکان نے ہمیں ناک میں دم کر رکھا تھا کہ کرایہ دو کرایہ دو، اور 15 تاریخ ہو گئی تھی، ہم نے کرایہ نہیں دیا تھا اور میرے ہسبینڈ بہت پریشان تھے۔ تو انہوں نے صرف یہی کیا کہ وضو کیا، خوشبو وغیرہ لگائی، جائے بچھائی اور بیٹھ گئے اس پر، اور یہ درود تنجینا کا وظیفہ شروع کیا۔ انہوں نے صرف اور صرف 110 بار ابھی پڑھا تھا کہ مالک مکان جو ہے نا خود آ کے کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے میں 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، اگلے مہینے آپ مجھے 2 مہینوں کا گٹھا کرایہ دے دیں، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کے ساتھ اس طرح سے بار بار بولنا یا کچھ کہنا۔ تو وہ جو ہماری پریشانی تھی، ایک دم سے ٹینشن کا ماحول بنا ہوا تھا، وہ ایک دم سے ریلیز ہو گیا، اور میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ تو آپ میں سے اگر کسی کو بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ ضرور اس کو ایک دفعہ آزما کر دیکھیں۔ درود تنجینا آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مجھے کوئی کہے گا تو میں سینڈ کر دوں گی۔ وہ جو اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا، مجھے تو طلب علمی میں اپنے قاری صاحب نے یاد کروایا تھا جن سے میں نے تجوید پڑھی تھی۔ تو اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ جتنا وظیفہ کریں گے تو وہ آپ کو ایک ہی دفعہ کے وظیفے سے ایک ہی بیٹھک میں آپ کو سارا یاد ہو جائے گا، دوبارہ سے آپ اس کو زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے جس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، آپ کی ساری پریشانیاں ایک ہی دفعہ کے وظیفے سے ختم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ویسے تو 41 دن کا ہے، 41 دن آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں ایک دم سے چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اس سے پہلے ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتا تو آپ نے اس کا وقت ضرور متعین کرنا ہے اور اپنے وقت پہ اس کو کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، اور اس کے اوپر ڈاؤٹ رکھنا یا شک کرنا بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ آج بیٹھے بیٹھے مجھے کچھ ماضی کی باتیں یاد آ گئی، پریشانیاں یاد آ گئی، تو مجھے یہ بھی یاد آیا کہ جو ہے نا اللہ کی یاد بہت سارے مسائل کا حل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمیں پریشانیاں دے کر آزما رہا ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس پریشانی میں تو مجھے یاد کرتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے۔ تو جو پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے، وظائف کی طرف لے جائے، اعمال کی طرف لے جائے، وہ پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور ایسی پریشانی جو آپ کو نافرمان کر دے، جو آپ کو گستاخ کر دے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے بدظن کر دے، وہ آپ کے لیے عذاب ہوتا ہے، کیونکہ پریشانی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک آزمائش ہوتی ہے اور ایک عذاب ہوتا ہے۔ تو جو آپ کا کیا ہوا غلط عمل ہے، اس کا عذاب جب آپ پر آئے گا تو آپ کا نہ نماز میں دل لگے گا، نہ آپ کا اعمال میں دل لگے گا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا رجوع ہوگا۔ تو جو آزمائش ہوگی وہ ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروائے گی، آپ کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا، اور آپ وہی کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، کیونکہ اس کے وعدہ ہے کہ جو مانگنے والا ہے آئے مجھ سے مانگے۔ اور تہجد کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر آیا ہوتا ہے اور وہ پکار رہا ہوتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا،
جس کو میں دوں. کوئی ہے مجھے پکارنے والا جس کی میں پکار سنوں, کوئی ہے مجھ سے مدد چاہنے والا جس کی میں مدد کروں. تو اس ٹائم مانگ لیا کریں اللہ تعالیٰ سے, جتنے اس کے سامنے ہم دکھ رکھیں گے اتنی وہ ہماری مدد کرے گا. تو بس یہ آج کا پیغام تھا مجھے جو آپ تک پہنچانا تھا. امید ہے آپ کو یہ میرا پیغام پسند آیا ہوگا. اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں اپنی لائف پہ, انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, نئے ولاگ کے ساتھ, نئے وظیفے کے ساتھ, یا نئے کسی بھی اپنی لائف کے ایکسپیرینس کے ساتھ جو میں آپ سے شیئر کروں گی. اپنے کامنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, چینل پہ نہیں ہوئے تو سبسکرائب کریں. تھینکس اے لاٹ فار یور واچنگ. ونس اگین تھینکس اگین. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں, خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ حافظ. دیکھو کرتے رہے امی امی.